اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہی ہے، لیکن یہ انسان جنات سے کیوں ڈرتا ہے؟ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ یہی جانیں گے کہ انسان جنات سے کیوں ڈرتے ہیں اور جنات انسانوں پر کیسے اور کیوں قابض ہوتے ہیں۔ یہ سب راز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ زندگی گزار سکیں، بلکہ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خوفناک مخلوق یعنی جنات کو آخر پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جنات پر بحث ازل سے جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہے، جانوروں جیسی ہے یا انسانوں جیسی؟ یقین کیجئے جنات کے موضوعات پر کتابیں لکھی جا چکی ہے، فلمیں بھی بن چکی ہے، یہاں تک کہ مشہور کارٹون سیریز بھی بن چکی ہے۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جنہیں انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا، اور اس مخلوق کے وجود پر کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ مسلمان جنات کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، کفار بھی جنات کے وجود کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معمولی سی ایک جماعت ہے۔ اسلامی عقائد نے بھی جنات کے وجود کو متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اب جنات کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی؟ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل جنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ جنات میں نیک و بد دونوں اقسام ہوتی ہے، بزرگ بھی ہوتے ہیں، وہ روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسانوں کی دشمنی میں اندھا ہو گیا، اس نے نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جنات کے 11 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ کسی گھر یا مکان میں رہتے ہیں اور اس گھر کے مکینوں کو ڈراتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں یہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ایسے علاقے کو آصف زدہ کہتے ہیں۔ یہ گھروں اور دکانوں کی برکت طلب کر لیتے ہیں، گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، گھر میں رہنے والے افراد کے مابین تفرقات اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے عاملین اسی گروہ کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ وہی گروہ ہے جو انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، جس سے صحت خراب ہو جاتی ہے، لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات یہ انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں اور وہ حصہ مفلوج یا بیکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ذہنوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، یہ انسانوں کو طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات اکثر قبرستانوں میں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبعی اور ہمزاد بھی ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردے کے عزیز و قارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگھٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کے بعد سر داڑھی اور مونچھوں تک منڈوا دیتے ہیں، تاکہ موت کے بعد ان کے عزیز کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ بلکہ ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ شمشان گھاٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاک سے پھٹتی ہے، تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں، سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ دراصل ان کا خوف بے وجہ نہیں ہوتا، مردے کی روح بھوت نہیں بن جایا کرتی، بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، موت کے بعد اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی عزیز یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ خود ساختہ باتیں ہیں جو ہندوؤں نے اپنا رکھی ہے۔ یہاں چوتھا گروہ بھی سن لے، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ بوچڑ خانوں اور مذبح خواہوں کے پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو مہینہ کھا نہیں لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے بوچڑ خانوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔
पांचवा गिरोह जिन्नात का ये गिरोह परिंदों की तरह घूमता है, हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी गिरोह के जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर कराते हैं। इस गिरोह के जिन्नात का आमिल हवा में भी उड़ सकता है। कहा जाता है कि तिब्बत के इलाके में इस किस्म के आमिल पाए जाते हैं। छठा गिरोह, इस गिरोह के जिन्नात शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाए तो मरीज अंगारे खाता और शोले निकलता है। इन जिन्नात के आमिल लोग आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकलते हैं। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाए तो उसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज 24 घंटे गुस्ल करे तो भी उनका जिस्म आग की तरह तपा रहता है। सातवां गिरोह, इस गिरोह के जिन शयातीन अक्सर जंगलों, बागों और खेतों, दरख्तों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस गिरोह के जिनों को मुख्तलिफ शक्लों सूरतों में दिखाई देते हैं। इनमें बाज बहुत छोटे होते हैं और बाज बड़े कवी हैकल भयानक शक्ल सूरत के होते हैं और रंग बिरंग की सुख, जर्द और सब्ज वर्दियों में मलबूस रहते हैं। जो लोग जंगल में दरख्त काटते हैं वो लोग बाज दफा इस किस्म के जिन और शयातीन के असर में आ जाते हैं। आठवां गिरोह, ये जिन्नात और शयातीन का गिरोह है जो जवान मर्दों, लड़कों और औरतों बल्कि खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इस गिरोह के मुतासिरा मरीज मर्द औरत का इलाज करना जरा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन से हर एक को महफूज रखे। नौवां गिरोह, इस गिरोह में शामिल जिन्नात और शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं और यही जिन हैवानात पर भी मुसल्लत हो जाया करते हैं। अक्सर दूध देने वाली गाय, भैंस और बकरियों, भेड़ों पर उनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन शयातीन के आमिल भी अक्सर लोगों के माल मवेशियों पर उन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन में कमी बेशी भी इन जिन शयातीन का बड़ा असर होता है। 10वां गिरोह, इस गिरोह में शामिल जिन शयातीन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती की मुशरिकाना रस्म और रिवाज का मौजिब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरू फरेब से अपने पुजारियों को अपनी परस्तिश में फंसा के रखते हैं। जब कभी उनके पुजारी उनको चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोजाना फराइज अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शयातीन उन पर और उनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सताते हैं और दुख पहुंचाते हैं। बाद चढ़ावे तलब करते हैं और कुर्बानियां मांगते हैं। कलकत्ता की काली देवी जो इस मामले में बहुत मशहूर चली आती है और ये चुड़ैल देवी अपने पुजारियों से इंसानों की कुर्बानी तलब करती रही है। इसके खौफनाक और डरावनी सिया सूरत जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की बड़ी माला पड़ी हुई है, आज तक इसके शैतानी जुल्म और सितम की शहादत दे रहे हैं। 11वां गिरोह, इस गिरोह में वो जिन्नात और शयातीन शामिल है जो काहिनों, साहिरों, जादूगरों और सिफली आमिलों के पास खबरें लाते हैं या अपने आमिलों के दम, तावीज, गंडे, झाड़ फूकों और टोने टोटकों पर या दूसरे में उनकी इमदाद और आयानत करते हैं और यूं उनके दम कदम से सिफली आमिल और काले इल्म की दुकान गर्म रहती है। हर किस्म के सिफली आमिल अपने खबीस मौकिलों की तरह नापाक पलीद रहते हैं और पाक तैयब अरवाह से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का हिसार करते हैं। यकीन कीजिए नाजरीन, मैं आपसे ये कहूँगा कि जिन्नात के इंसानों पर असरअंदाज होने के वाक़यात आए रोज़ हमारे मुशाहिदे में आते हैं। जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल होकर उससे अजीब व गरीब हरकत करवाते हैं और तकलीफ पहुँचाते हैं। इसके पीछे चंद अवामिल कार फरमा होते हैं। जिन्नात कैसे इंसानी जिस्म पर हावी होते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी नहीं जानता। इब्न तीमिया के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब रागिब होता है तो बदअसरात से मुतासिर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और फहशी की हालत में भी बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है और ऐसे भी जिन्नात जिस्म में दाखिल होते हैं जिन भी कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं। वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी और अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। यह ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हो और आपके जिस्म पर कब्जा कर ले। दूसरी जानिब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है। वो किसी को बरहाना देख कर भी उस पर फरेफ्ता हो सकते हैं और उसके जिस्म पर काबिज हो सकते हैं। ये मामला खवातीन के साथ ज्यादा पेश आता है चूँकि जिन इंसानों की नज़रों से पोशीदा है
اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی اڈیلتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور آپ اس کی ڈوہ میں ہوتے ہیں، تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کس حصے سے داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ تاہم قرین از قیاس یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ بلکہ مسند تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود کو ہمراہ لیے رات کے وقت اس جگہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات جنات کے ایک گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ الجن وحی اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا ہے۔ اس زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کی ڈیزائن بھی بدلتے رہے ہیں، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تر و تازہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی، اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سارے جسم پر دم کر لیا جائے تو اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا جائے، اور اس عمل کے ساتھ اگر آیت الکرسی کو بھی پڑھ لیا جائے تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت منگوانا چاہا تو وہ تخت کوئی 2000 کلومیٹر دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا کہ ہے کوئی جو ملکہ کا تخت میرے پاس ملکہ سبا کے آنے سے پہلے حاضر کر دے۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ ناظرین، چونکہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے تو ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت کو لے کر آتا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک بڑا قوی ہیکل جن بولا، میں وہ تخت حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے۔ لیکن ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام آصف برقیہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا، میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھیں جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ ناظرین، اب آپ بتائیں کہ جن کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے یا پھر انسان کے پاس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جس کا نام آصف برقیہ تھا، یہ ایک جن سے کیسے اتنا طاقتور تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو 2000 کلومیٹر سے لے آیا؟ ناظرین، اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ رب العزت کے ناموں کا علم یعنی اسم اعظم کا علم تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اسے کتاب الہی کا علم تھا۔ تو علماء کرام اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا جس کے ذریعے وہ یہ تخت اٹھا کر لے آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جن سے زیادہ طاقت ہے، اور اصل طاقت علم میں ہے۔ ناظرین، اس کی زندہ مثال یوں ہے کہ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے اور آپ اسے پینے سے پہلے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو پوری کائنات کے جنات کی جتنی بھی اقسام ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائے
بشمول ان کے سردار ابلیس کے تو بھی پانی کے گلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، تو کیا طاقت ہے جنات کی؟ پھر ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان جنات سے اتنا طاقتور ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان جنات سے ڈرتے ہیں تو یہ جنات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، جو کہ قرآن کریم میں ہے کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑ لیتے تھے، جس سے جنات کی سرکشی اور بڑھ جاتی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب خود جنات سے ڈرتا ہے تو جنات کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر کمزور ہے اور اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے تو یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنات کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ بندہ ہم سے خوف زدہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے موت تک ایک جن ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس کا نام کریم ہے، اور کریم آپ کی ایک اچھے اور ہر برے عمل کا پتہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی عادت اور فطرت کا بھی پتہ ہے۔ کریم کو عام طور پر ہم ہمزاد کہتے ہیں، یعنی ساتھ پیدا ہونے والا۔ ناظرین جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ کریم سنتا ہے کہ یہ انسان اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے، باقی جنات کریم سے معلومات لے لیتے ہیں یہ ہم سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ ناظرین سورہ الزخرف آیت نمبر 36 اور 38 میں کریم کا لفظ برے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے، جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان کریم مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، تو اسے ہمارا ساتھی کہا گیا ہے۔ مطلب یہ موت تک ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب انسان ہمارے پاس آئے گا تو شیطان کریم سے کہے گا، اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ ناظرین جنات سے خوف ہم خود محسوس کرتے ہیں تبھی وہ ہمیں ڈراتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی اوقات نہیں ہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دے تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے خود کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بن جائیں گے ان پر میرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ تو میرے محترم ناظرین آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جنات سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا، ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا کہا گیا تھا، جبکہ اس وقت ابلیس کا آسمان پر بہت بڑا رتبہ تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی کتنی قدر ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کرنے کا کہا۔ اللہ پاک نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ کہا ہے، اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا، تو جنات کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرے یا ہم پر حاوی ہو سکے؟ در حقیقت یہ سب ہماری اپنی کمزوریاں ہے، ہم اندر سے کتنے کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ پاک پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جنات جیسی عام مخلوق ہم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ناظرین اس کا یہ حل ہے کہ اگر کوئی انسان باقاعدہ نماز پڑھتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے اور اس کا کامل ایمان ہو تو دنیا کی کوئی مخلوق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، یاد رکھے کہ انسان کا جنات سے خوف زدہ ہونا جنات کی سرکشی کو بڑھا دیتا ہے۔ ہمیشہ حلال رزق استعمال کرے، حرام کا لقمہ عقل و روح کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے، مردہ دل اور بیمار روحیں شیاطین کے لیے تر نوالا ہوتے ہیں۔ جنات چونکہ آگ سے بنے ہیں اس لیے ان کی فطرت میں شرارت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا بغیر کسی کامل استاد کی رہنمائی کے ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور نہ ان کو اپنے تابع کرنے کے لیے عملیات کا سہارا لیا جائے، یہ شوق اکثر اوقات گلے کی ہڈی بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ وہم سے بچے۔ آج کل جس شخص سے کہہ دیا جائے کہ تم پر جادو ہے یا جنات کا سایہ ہے تو فوراً یقین کر لیتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، حالانکہ یہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ خیر یہ ایک علیحدہ اور تفصیلی بحث ہے، مختصر یہ ہے کہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آخر میں خصوصاً اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ پیشاور اور بدعقیدہ عاملین کے چنگل میں پھنس کر اپنی ناموس اور ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے اور جانے سے پہلے تصدیق کروائے کہ وہ عامل صاحب ایمان و تقوی باحیا اور صحیح عقیدہ شخص ہے۔ تاہم کوشش یہ کی جائے کہ تعویذ وغیرہ اپنے کسی محرم سے منگوائے اور خود گھر پر ہی رہے، اکیلے کسی عامل کے پاس جانے کا خیال ہی دل سے نکال دے۔ اور ہاں اس ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے
جنات کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس سوال کا جواب اللہ پاک نے قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا شکر گزار بنے گا اور کون میری ناشکری کرے گا، لہٰذا یہ فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ پاک خود فرمائے گا، اور جو لوگ چاہے وہ جنات ہے یا انسان، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر وہ ناشکرے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان اسلام پر فرمائے، اور شیطانی چالوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنوں کے شر سے بھی بچا کر رکھے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔